کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینوں کی طے ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے بھی اللہ نے بیان کر، رسول اللہ نے وضاحت کر دی۔ اب قیامت تک کے لیے یہی 4 مہینے حرمت والے، ان مہینوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، حالات کے ساتھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ان کو بدلا جا سکتا، نہ ہی ان کی حرمت کو ختم کیا جا سکتا۔ وہ لڑائی کرنا، جنگ کرنا ارادہ ہوتا تو اس کی حرمت کو خود لاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہ کریں، جنگ نہ کریں، لیکن اگر مشرکین تمہیں مارتے ہیں، پہل کرتے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں دفاع کی اجازت دے۔ لیکن حرمت والے یہی 4 رہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جاری ہے رجب المرجب کا، جس کے اندر کئی ایک واقعات تاریخ میں محفوظ جو رونما ہو۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے، ایک تو ماہ رجب کی 27 کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا معروف۔ یہ بات طے ہے کہ آپ کا معراج حق ہے، لیکن مہینہ اور تاریخ جو ہے اس پر بہت سارے اقوال موجود کہ وہ ماہ رجب تھا یا کوئی اور۔ لیکن اہل بدعت کیونکہ ہر اس تاریخ کو جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معروف ہو یا مشہور ہو، اور اس کو کھانے کے ساتھ جوڑ کے تو اس کی کچھ عبادات اور کچھ بیان کیے جائے تاکہ اس رات یا اس دن کو کھایا ہے یا پیا جائے۔ کیونکہ بدعت کا اکثر تعلق شکم کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ ہو۔ تو ان کی روزی روٹی جو ہے وہ نہیں بدعات کے ساتھ، رسومات کے ساتھ چلتی، اس لیے وہ مشہور کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی رات یا کوئی نہ کوئی دن۔ 27 رجب کی معراج پہ جانا، یہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس بارے میں تو کوئی صحیح روایت موجود، لیکن معراج پہ جانا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت۔ شاید اس رات کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، اور شاید اسی وجہ سے رکھا ہو اس رات کا کوئی تجربہ کر کے اس کو کوئی منع شروع کر۔ بس اتنا تو بیان کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس رات کا تذکرہ تو کر دیا، وہ کون سی رات؟ اب بتائیں اگر اس رات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول اس حوالے سے خاموش۔ حیرانی کی اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بیان نہیں کرتا
اللہ اور اس کا رسول اس حوالے سے، اس رات کے تعین کے حوالے سے یعنی شریعت خاموش ہے، لیکن وہ علماء اور مولوی حضرات جو ہیں وہ بول رہے ہیں اور رات کا تعین کر کے اس رات کی عبادات مشہور اور معروف کر۔ کتاب و سنت سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو عبادت اور عبادت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کیا، وہ نہ وقت طے ہو سکتا ہے، نہ دن طے ہو سکتا ہے، نہ رات طے ہو سکتی ہے، نہ وہ انداز طے ہو سکتا ہے۔ یہ حق شریعت کا ہے، یہ حق وہی کا ہے۔ عبادت کا انداز اور کیفیت اور وقت اور اوقات شریعت طے ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس سے ہٹ کے اعمال کیے ہوئے باطل، ان کی کوئی حیثیت۔ اس لیے قرآن پاک نے خبر دی ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن فیصلہ ان کے حق میں جہنم کا ہو۔ اعمال کی کثرت ہے لیکن معیار نہیں ہے، وزن نہیں ہے، کیونکہ سنت کے مطابق نہیں۔ اس لیے قیامت والے دن کا تول ہے، الوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن اعمال کو تولا جائے۔ تول اس لیے تو ہے، گنتی نہیں ہے، تول ہے۔ اعمال کو گنا نہیں، تولا جا رہا ہے۔ تول سے کیا دیکھنا ہے؟ اس کا وزن، اس کی حیثیت، اس کا معیار، اس کی کوالٹی۔ اور اعمال میں، دین میں ثواب تب داخل ہوتا ہے، کوالٹی تب بنتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا تب نصیب ہوتی ہے کہ وہ اتباع میں ہو، اتباع رسول سے ہٹ کے کیا ہو عمل ضائع، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ماہ رجب میں معراج کی رات کو منانا اور جاگنا اور لائٹنگ اور روشنی، رات کی بیداری اور اگلے دن کا روزہ، یہ بدعات میں سے ایک بدعت۔ معراج پہ جانا آپ کا حق۔ اصل میں ہمارے معاشرے کا انداز یہ ہے، ہمارے ماحول کا، کہ اگر بدعات کا، رسومات کا رد کیا جائے تو فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ انکاری، یہ مانتے نہیں ہے معراج۔ ہم کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد آگے فرما سکتے تھے نا، اس رات میں معراج پہ گیا ہوں اور اگلے آئندہ سال یہ رات آتی رہی حضور کی زندگی میں۔ جس رات معراج پہ گئے سال کے بعد پھر وہ رات آئی، رسول اللہ بیان کر سکتے۔ رسول اللہ نے کبھی بیان نہیں کیا کہ فلاں مہینہ تھا اور میں گیا تھا، بس اتنا بیان کیا کہ رات تھی اور میں معراج پہ، لیکن تعین نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا، تاریخ نہیں بیان کی، مہینہ نہیں بیان کی، نہ صحابہ کرام نے اہتمام اور انصرام کی۔ حالانکہ حضور کے جانے کے، معراج سے واپس آنے کے بعد کئی سال حضور دنیا میں تشریف فرما، یہ رات آتی رہی، گزرتی رہی۔ حضور فرما سکتے تھے کہ پچھلے اسی رات کو میں معراج پہ گیا تھا، تو آؤ اس رات عبادت کر، اس رات میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، آج میں آپ کو نماز پڑھاتا، یا آپ جاگیں یا بیداری کا انتظام انسلام کریں، سحری کا انتظام کریں، سویرے روزہ رکھیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان کیا تو کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ دین کے اندر دخل اندازی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین تو مکمل ہے۔ اللہ کے ہاں وہی دین ہے جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس کے علاوہ دین کے اندر اضافہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔
فرمایا جو نیا کام کرے جو دین میں نہ ہو وہ مردود، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم طریقہ موجود نہ ہو وہ عمل مردود۔ دونوں حدیث موجود ہیں، ایک صحیح البخاری میں اور دوسری صحیح مسلم۔ تو لہذا دین اتباع کا نام، ثواب اور اجر اتباع رسول میں، اپنی مرضی میں نہیں۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی اعمال جائز ہوتے اس پر ثواب ملتا تو آپ ذرا سوچیں غیر نبی اور نبی میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اور درجہ اور مقام جو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلی حدیث حضور کی شان اور مقام کو نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک عمل آپ شروع کریں اور اس پر بھی اللہ ثواب دے اور راضی ہو جائے، اور ایک عمل سنت کے مطابق ہو اس پر بھی اللہ راضی ہو اور اس پر بھی اجر ملے۔ بتاؤ آپ میں اور نبی میں فرق ہے؟ شان تو تب واضح ہوگی کہ تمہارا عمل کیا ہوا، شروع کیا ہوا اللہ رد کرے اور حضور کی سنت کے مطابق کی ہوئی عمل کو اللہ قبول کرے۔ یہی تو فرق ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں وہی کچھ کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، وہی کے بغیر کچھ بولتے نہیں، کچھ کہتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، تو عامی آدمی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہی کے سے ثابت شدہ عمل نہ ہو اور وہ کرے اور اس پر ثواب کی امید رکھے؟ وہ اعمال ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اگر میں مسجد میں داخل ہو جاؤں اور مسجد کے کونے میں بدعت ہو رہی ہو اور دوسرے کونے میں مسجد میں آگ لگی ہوئی ہو تو میں آگ بجھانے سے پہلے بدعت ختم کروں گا۔ کیوں؟ کہ مسجد میں آگ لگنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی آگ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ عمارت جل جائے گی، لیکن یہ جو بدعت ہے یہ جہنم کی آگ، اس کو بجھانا لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ بدعت جو ہے یہ جہنم کی آگ، تو لہذا بدعت کا خاتمہ جو ہے یہ ہمارے دعوت کا بنیادی اصول اور بنیادی ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے ہم جیتے، اسی لیے ہماری ساری کوشش ہے کہ بدعات کا خاتمہ ہو، سنت کا اتباع اور سنت کا پھیلاؤ اور سنت کی اشاعت۔ تو ماہ رجب المرجب معراج کی رات کی کوئی عبادت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ آگے سے بڑھ ماہ رجب المرجب کے دوسری جو بدعت ہے وہ 22 رجب کے حوالے سے، 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈے پکائے جاتے اور تقسیم کیے جاتے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو اہل سنہ کے بہت بڑے امام، جو سیدنا امام باقر کے بیٹے اور سیدنا زین العابدین کے پوتے، سیدنا حسین ابن علی کے پڑپوتے، تو یہ ہے ان کا نسب سیدنا امام جعفر صادق رحمہ اللہ، جن کے نام پہ فقہ جعفری معروف ہے، جو منسوب ہے۔ لیکن امام جعفر صادق رحمہ اللہ بذات خود اہل و سنہ کے ایک سکہ امام ہے، ان کا احترام اور ادب اس لیے بھی واجب ہے کہ وہ سکہ امام ہے، اور اس لیے بھی واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑپوتے، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا نسب ہے، یہ ان کی عزت اور وقار ہے، اور یقیناً اس شرف میں وہ شامل اور داخل ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہی شرف ہے اہل بیت کہ پوری امت میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا پوری دنیا میں جب آل محمد پر درود و سلام نہ بھیجا جا رہا ہو۔ ان کے لیے شرف، ان کے لیے عزت، ان کی وقار کے لیے یہی کافی۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جو ہے وہ ولادت بسعادت جو ہے مورخین کے نزدیک 17 ربیع الاول ہے، اور آپ شوال کے مہینے میں وفات پائی، 17 ربیع الاول کو پیدا ہو۔ لیکن رافضیوں نے جن کے بارے میں
خلیفہ ہارون الرشید کا یہ مشہور قول ہے، فرماتے ہیں جتنا جھوٹ میں نے رافضیوں میں دیکھا ہے اللہ کی زمین پر اتنا جھوٹ کسی نے آج بولا ہی نہیں۔ رافضی کذاب ہے اور جھوٹ بولنے کے عادی، ان کے مذہب کی بنیاد ہے وہ جھوٹ پر، ایک نہیں ہر عقیدے اور ہر دن اور ہر لمحہ یہ جھوٹ بولتے، جھوٹی باتیں کرتے۔ امام جعفر صادق رحم اللہ جو ربیع الاول میں پیدا ہو، ان کی ولادت کو 22 رجب معروف کیا گیا، مشہور کیا کہ وہ اس دن پیدا ہو، اور ان کی ولادت کی خوشی میں ہم کنڈے پکاتے۔ کنڈے پکانے کا انداز کیا ہے کہ مٹی کے برتن اسپیشل بازار سے خریدے جاتے، پھر ان میں کوئی کھیر یا کوئی میٹھی چیز پکائی جاتی، پھر ان کو رات کو ایک دسترخوان لگا کے چادر بچھا کے اوپر وہ مٹی کے برتن جو ہیں وہ بھر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور صبح وہ کھائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک خوشی کا ایک انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک تو ولادت کا رنگ، دوسرا اس کے ساتھ ایک جھوٹی کہانی گڑھی، اور اگر اس کہانی کو آپ سن لیں تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل ہو تو بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عقل جو ہے وہ بندے کے اندر موجود ہو، عقل سلیم ہو، سوچے سمجھے۔ یا پھر کوئی ایسی روایت اگر عقل کے خلاف ہے تو پھر کم از کم وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث صحیحہ سے، تو پھر عقل کے خلاف بھی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک نبی ہے تو معجزہ ہے، اللہ کا ولی ہے تو قرآن تن ایسا ہوا ہو۔ لیکن کوئی ایسی بات نہ تو مسئلہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، لیکن ایک لمبی کہانی گھڑی ہے، ایک خاص عقیدے کا جو اندر کا گند تھا، اندر کی جو خواصت تھی، کیونکہ رافضیوں میں تقیہ تو موجود ہے کہ بات کو چھپا لینا، اندر کچھ اور ہونا ہے، زہر کچھ اور ہونا، اور وہ تقیہ کو مذہب کا حصہ سمجھتے، تو ان کے لیے چھپانا اور غلط بات کا اگر آپ کہیں گے تو نہیں کہیں گے، وہ سامنے آپ کی یہی کہیں گے نہیں ایسی بات، یہ ہمارے بارے میں جھوٹی بات مشہور۔ حالانکہ ان کے ہاں یہ ماہ رجب کے 22 کے کنڈے جو ہے یہ ایک معروف عبادت، اور وہ کرتے۔ ابھی آپ محلے میں دیکھ سکتے، یعنی 22 رجب جب آئے گی رات کو کسی بھی رافضیوں کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں آپ، سویرے ان کی تقسیم دیکھ لیں اور کھاتا دیکھ لیں، خوشی مناتا دیکھ لیں۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ محسوس نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں۔ ہمارے معاشرے، ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں لوگ ایسے رہتے اور کرتے، اور پوری ایک کہانی گھڑی ہوئی مدینہ پاک میں۔ اب اس کہانی کو جو ہے وہ بنیادی باتیں سن لیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جو لکڑ کاٹ کے لکڑ کا کام کرتا تھا۔ وہ غربت کے مارے تنگ آ گئے، فیملی بڑی تھی، خاندان بڑا تھا، تو وہ تنگ آ کے اپنے علاقے سے نکل گیا، لکڑ آ رہا، اس کی بیوی بچے وہ چھوڑ کے چلا گیا کسی اور ملک میں کام کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کوئی چیز کمانے کے لیے، یا گھر والوں سے تنگ آ کے وہ نکل کہ مجھ سے اخراجات یہ پورے نہیں۔ اب بیوی جو تھی عورت تھی اس کی پریشان، بچے اس کے پاس تھے، اس نے اسی مدینہ میں کسی گھر میں سامنے گھر تھا، اور وہاں وزیر کھاتا پیتا بندہ رہتا تھا، وزیر بادشاہ کا تھا، اس کے ہاں ملازمت اختیار کر۔ اب یہ اس گھر کے کام کر رہی، مرد چلا گیا، لکڑہارا چلا گیا، شوہر چلا گیا، یہ عورت بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وزیر کے گھر میں خدمت کر رہی ہے، کام کر رہی۔ وہاں سے ایک دن امام جعفر صادق رحم اللہ کا مدینے کے اس گھر سے اس وزیر کے گھر کے پاس سے گزر ہو، تو وہ رک گئے، تو وہاں لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کوئی آپ ہمیں نصیحت کر دیں۔ تو امام جعفر صادق رحم اللہ نے فرمایا آج جانتے ہو کہ مہینہ کون سا؟ انہوں نے کہا جی رجب کا ہے۔ میں جانتے ہو تاریخ کون سی؟ انہوں نے کہا 22 رجب۔ فرمایا آج کا دن یعنی کہ میری ولادت کا دن، جو بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو اور کوئی نکلنے کا راستہ معلوم نہ ہو رہا ہو،
تو وہ آج کے دن بازار جائے، وہاں سے مٹی کے برتن خریدے، اس میں آ کے میٹھی چیز پکائے، اس میں ڈالے، رات کو چادر بچھا کے اس پہ رکھ دے، سویرے وہ چیز تقسیم کرے اور نیت یہ کرے کہ یہ میری مشکل حل ہو جائے، تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کا ہو جائے گا اور اس کی مراد پوری ہو۔ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ وہاں کہہ کے آگے چلے۔ اب یہ خادمہ، وہ لکڑہارے کی بیوی جو اس گھر میں کام کرتی تھی، وہ یہ ساری باتیں سن رہی۔ اس نے یہ دل میں فیصلہ کر لیا کہ جیسے یہ فرما رہے آج میں ایسے ہی کروں۔ تو وہاں کام سے فارغ ہو کے بازار گئی، مٹی کے برتن خریدے، اس نے وہ چیز پکائی، اس میں ڈالی، سویرے اس نے تقسیم کی، دعا کی، یا اللہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جو کچھ بتایا ان کے واسطے وسیلے سے میرے شوہر کو واپس لا اور اس کو کوئی خزانے دے، مال دولت دے، اور واپس آئے اور ہم جس طرح یہ وزیر ہے اس طرح ہم جو نہ کھاتے پیتے ہو جائیں اور زندگی بسر کہتے ہیں۔ اس کی دعا پھر امام جعفر صادق کے فرماتا کنڈے اس نے بھر دی۔ وہاں اس کو بہت بڑا کوئی خزانہ ملا شوہر کو سفر میں، وہ خزانہ لے کے اونٹ اس نے خریدے، مال اس نے خریدا، بہت سارا مال سامان خرید کے وہ واپس آئے۔ جب بیوی نے دیکھا وہ خوش ہو گئی، امام جعفر صادق کے کنڈے جناب پورے مراد پوری ہو گئی۔ تو انہوں نے وزیر کے محل کے سامنے اپنا محل بنایا اور وہاں رہنے لگی۔ اور اچانک ایک دن شہزادی جو تھی جس گھر میں یہ پہلے کام کرتی تھی، اس وزیر کی بیوی مکان کے چھت پہ چڑھی تو اس نے دیکھا کہ سامنے محل بنا ہوا ہے، یعنی محل بنتا رہا کئی سال، انہوں نہیں پتہ چلا سامنے محل بنا ہے، ٹوٹ کے کوئی پاؤں نہیں نہ ہوتے۔ کہتے اچانک وہ چڑھی، دیکھا تو محل بنا ہوا ہے، اس کے گھر میں وہ کام کرتی، وہ چھوڑ بھی گئی، اس کو نہیں پتہ چلا، وہ آتی بھی نہیں، اس کو نہیں پتہ چلا۔ اس نے آواز دی، پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو گھر کی آپ کی خادمہ تھی۔ بلاؤ اس کو، بلایا گیا۔ یہ سارا کوئی تو نے کیسے بن گیا؟ تو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی، محنت مزدوری کرتی تھی، بھانڈے صاف کرتی تھی، برتن صاف کرتی تھی، برتن مانجتی تھی، اور آج یہ سارا کچھ۔ کہا ایسے ایسے آپ کے گھر میں تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ آئے تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی تھی، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوگا۔ میں نے 22 رجب کے کنڈے دیے اور یہ سارا کچھ ملا۔ اس نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتی۔ اس نے انکار کیا تو پھر غربت شروع ہو گئی۔ شہزادی نے، یہ اب کام الٹا ہونا شروع ہوا۔ شہزادی وزیر کی وہ بیوی، اس نے رجب کے کنڈوں کا انکار کیا، اس پر وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اس پر طاری ہو گئی، اور وہ کرپشن کے الزام میں وزیر چور نکلا۔ سیاسی تھا، وزیر تھا، چور تھا، تو وہ چور نکل آیا، اس پر کرپشن کے الزام لگ گئے، وزارت اس سے لے لی گئی، تو وہاں سے اس کو ملک بدر کر دیا گیا۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے وہاں سے نکل پڑا وزیر، مال اس کو لے لیا گیا، وزارت اس سے لے لی گئی، کرپشن چوری کے الزام میں وہ وہاں سے نکلا، کیونکہ 22 رجب کے کنڈوں کا اس کی بیوی نے انکار۔ جب شہر سے باہر نکلنے لگے تو وزیر نے کہا، سابق وزیر، کہ اب تو سابق ہے نا، وہ سب کچھ اس سے لے لیا گیا۔ تو اس کو کہا گیا، اس نے سوچا بھائی ہم سفر میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جائیں گے، دھکے کھائیں گے، تو یہاں کوئی نہ کوئی چیز خرید لیتے ہیں، راستے میں بھوک لگی تو کھا لیں گے۔ انہوں نے ایک خربوزہ خرید لیا، خربوزہ خرید کے کپڑے میں اس کو لپیٹ لیا، وہاں سے چال پڑے۔ شام تک اس بادشاہ کا بیٹا سفر پہ شکار پہ گیا ہوا، وہ شام تک نہ آیا، تو بادشاہ پریشان ہوا کہ میرا بیٹا گیا تھا، شکار پہ آیا نہیں، روٹین تھی آ جاتا تھا، آج نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے جس وزیر کو برطرف کیا، شہر بدر کیا، راستے میں وہ اس کو مل گیا ہو، اس نے اس کو قتل کر دیا ہو، لہذا اس وزیر سے اپنے بیٹے کو تلاش کرے ڈھونڈے۔ اس نے آرڈر دیا، جاری کیا کہ وزیر کو اور اس کی بیوی کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار کیا گیا، وہ خربوزہ ان کے پاس تھا، جو ہی خربوزہ، اس نے کہا یہ کیا ہے، بادشاہ کے پاس لایا گیا، وزیر اور اس کی بیوی، جو اس سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ خربوزہ نہیں تھا بلکہ اس کے بیٹے کا سر تھا۔
اس نے کہا میرا بیٹا تو نے قتل کی؟ اس نے کہا میں نہیں قتل کی، میں نے تو خربوزہ یہاں رکھا تھا، پتہ نہیں یہ آپ کے بیٹے کا سر کیسے بن گیا۔ اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے، ان کو اندر ڈال، جیل میں ڈال دیا۔ اب اس کا فیصلہ ہونا تھا، میاں بیوی جیل میں ہے، دونوں سوچ رہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس عورت کو یاد آیا، ہاں میں نے 22 رجب کے کنڈوں کا انکار کیا تھا، لہذا لگتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ پکڑ اور گرفت آئی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، امام جعفر صادق کا تجھے واسطہ ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، معافی مانگتی ہوں، میں 22 رجب کے کنڈے کا انکار کیا، لگتا ہمارا کنڈا ہو گیا اور اسی کنڈوں کی وجہ سے کنڈا ہوا ہمارا، تو لہذا یا اللہ اگر تو ہمیں یہاں سے نجات دے تو ہم 22 رجب کے کنڈوں کو مانیں گے بھی صحیح، دیں گے بھی صحیح، کنڈوں کو بھریں گے بھی صحیح، اور اس پر ایمان بھی لائیں۔ تو پھر راتوں رات کیا ہوا، اگلے دن بادشاہ کا بیٹا آ گیا۔ جب بادشاہ کا بیٹا آیا تو وہ حیران ہوا، بس تیرا تو سارا یہاں میں نے دیکھا ہے، کہتا ہے اس کپڑے کو اٹھاؤ جس کو کل ہم نے وزیر کا کپڑا وہ لیا تھا لپیٹا ہوا، اس میں وہ کہتا تھا خربوزہ ہے، تو وہ تو سر نکلا تھا، اس کو لے آؤ، سر کو دفن کرنا ہے، ادھر تو میرا بیٹا آ گیا، تو لہذا اٹھاؤ اس کپڑے کو۔ یوں اٹھایا گیا تو وہ اندر خربوزہ تھا۔ اس نے ایک بات کہا، مجھ سے تو خطا ہوئی، وزیر کو جیل سے باہر لایا جائے، اس کو دوبارہ کوٹھی دی جائے، اس کو دوبارہ وزارت دی جائے۔ تو راتوں رات سارا مسئلہ حل ہوا، رجب کے کنڈے بھرنے کے نیت اور ارادے سے اللہ نے نجات دی، امام جعفر صادق رحم اللہ نے ان کو نجات دی، نعوذ باللہ، وہ باہر آئے، دوبارہ اس مقام پر فائز ہو گئے۔ یہ ہے 22 رجب کے کنڈوں کی کہانی۔ اس کا ایک ہی پورے واقعے کے بعد وہی آیت کہا جا سکتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ وہ داستان ہے، یہ وہ کہانی ہے جو کھڑی ہوئی ہے امام جعفر صادق رحم اللہ کے نام۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ ایک کہانی ہے، جھوٹ ہے، تو انہوں نے گھڑی کی، ان کی وجہ کیا ہے؟ 22 رجب راسیوں کے یہاں جو کیلنڈر چھپتا ہے نا، کیلنڈر سالانہ کیلنڈر چھپتے ہیں رافضیوں کے اپنے ماحول میں، جس طرح ہمارے کیلنڈر چھپتے ہیں، ہر مسلک کے، ہر جماعت کے، یا باقی ملک کے اندر بھی کیلنڈر جنتریاں چھپتی، ان جنتریوں کیلنڈروں میں سالانہ تعطیلات اور چھٹیاں لکھی ہوتی، یہ دن فلاں، یہ 12 ربیع الاول کا یہ دن ہے، یہ جناب یوم پاکستان ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ فلاں دن، ایسے اس میں تعطیلات چھٹیوں کی فہرست ہوتی۔ تو رافضیوں کے ہاں جو کیلنڈر چھپتا ہے اس میں 22 رجب کو وہ کیلنڈر کے اندر کچھ دنوں کو سرخ سیاہی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ دنوں کو کالے سیاہ رنگ سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس میں وہ لکھتے ہیں یوم مرگ معاویہ نعوذ باللہ رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں یہ دن ہے امیر معاویہ کے مرنے کا، مرگ۔ اس دن کو 22 رجب تاریخی روایات کی روشنی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کاتب وحی، خال المومنین، امیر المومنین، امیر شام، ملک الاسلام، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اس وفات والے دن اب چاہیے رافضیوں کو کیا چاہیے، خوشی تھی نا، ان کون فوت ہوئی ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لیے عید تھی، خوشی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کی دشمنی میں، بغض میں یہ دن منا رہے، تو اہل سنت ان کے گلے پڑتے۔ آج کل تو اہل سنت کا ایک حصہ پورا اسی رفس کے انداز اور عقیدے پہ چل نکلے، ان کو کوئی غرض و غایت نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دن، وفات والے دن وہ خوشی کریں، وہ تو خوش ہیں اس پر، لیکن رافضیوں کا یہ پرانا طریقہ واردات ہے، ہر وہ اس دن خوشی کرتے ہیں، عید مناتے ہیں جس دن کوئی نہ کوئی اسلام کی اہم ترین ہستی اور شخصیت نے وفات پائی ہو،
شہادت پائی ہو، اس دن وہ خوشی کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا یہ شخص فوت ہوا نہ اس میں، کیونکہ بغض تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے، دشمنی تھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس دن کو وہ خوشی کے طور پر، بالکہ ایک مورخ کی میں بات پڑھ رہا تھا، وہ اس سے بھی بڑی پیاری ہے، رافضیوں کے رد کے لیے الزامی جواب کے طور پہ وہ کہتے ہیں رافضیوں تم نے امیر معاویہ کی وفات والے دن خوشی کا دن منایا، لیکن یاد رکھو یہ یزید کے بادشاہ بننے کا بھی دن ہے، واقعی تو خوشی تو ہونی چاہیے، صرف وفات کا دن نہیں ہے، اس کے امور سلطنت سنبھالنے کا دن بھی ہے، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ تم خوشی کر رہے ہو، کس بنیاد پر کر؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن خوشی منانا اس بغض میں، ہم تو عام دنوں کی طرح ایک دن گزارتے، ہم نہیں کہتے اس دن کوئی یوم سوگ کا دن، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی جشن کا دن، ہم اہل و سنت ہے، اہل الحدیث ہے، اہل حق ہے، ہمارا مسلک و منہج تو کتاب و سنت، دن منانے سوگ کے طور پر یا خوشی کے طور پر، یہ شریعت سنت کے صدقہ سے، جس دن کو سنت نے کہا مناؤ ہم منائیں گے، جس انداز میں کہا اس انداز میں منائیں، لیکن جس بارے میں شریعت خاموش ہے اس دن کو ہم عام دنوں کی طرح گزاریں گے، ہمارے نزدیک نہ یہ سوگ طور پر منانا جائز نہ خوشی کے طور پر، لیکن رافضیوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں، غصے میں، ناراضگی میں، دشمنی میں اس دن کے لیے یہ پوری داستان گھڑی، جس کو تفصیل کے ساتھ، جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ ہے 22 رجب کے کنڈوں کی، 22 رجب کے کنڈے دو حیثیتوں سے، ایک حیثیت سے اس لحاظ سے دیکھے کہ یہ بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی دشمنی میں، یہ آپ کی عداوت میں، تو بھلا ہم کیسے برداشت کر سکتے کہ صحابی رسول ہو، اس کی وفات کا دن ہو اور ہم اس کو جشن کے طور پر، خوشی کے طور پر، عید کے طور پر منائیں؟ اور دوسرا یہ غیر اللہ کی نیاز، یہ صرف رسم ہی نہیں، غیر اللہ کی نیاز ہے۔ نیاز کس کی ہے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نظر و نیاز کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے علاوہ نظر و نیاز حرام۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، اس پر ہمارا خطبہ ہو چکا ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی۔ دوسرا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ پر جھوٹ باندھا گیا، ایک جھوٹی کہانی، قصہ جو عقل اور نقل اور تعجب خیز کہانی، جس کی تاریخ میں بھی کوئی حقیقت نہیں، قرآن میں حدیث میں تو ہے ہی نہیں نا، تاریخی حقیقت بھی نہیں۔ ماہ رجب میں یہ 22 رجب کے کنڈے، پھر اگلے ہی اس سے باس جو قابل غور ہے کہ ہم پکاتے تو نہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں دے جائے وصول تو کر لیتے، کھا تو لیتے، کوئی دے جائے تو کھانا بھی لینا بھی حرام، کھانا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے، وصول کرنا بھی حرام۔ دل رکھنے کے لیے کہتے ہیں، دل رکھنے کے لیے پڑوسی ہے، دل رکھنے کے لیے، بھائی پڑوسی غیر اللہ کی نیاز تھے، یہ دل رکھ رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کر رہے؟ یہ تو غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ تو بغض صحابہ پر، آپ اس میں شریک ہو رہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں معاونت حرام ہے، واجب ہے آپ پر کہ اس کا انکار کریں، لینے سے، وصول کرنے سے کھلے عام انکار کریں۔ وہ کفر پر، وہ ضلالت پر، وہ بغض پر، وہ توہین پر قائم ہے، اور آپ محبت اصحاب رسول پر قائم نہیں ہو سکتے۔ اب جواب دیں گے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ بھائی یہ ہم نہیں کھا سکتے،
نہیں لے سکتے، وصول نہیں کر سکتے، آپ کا دل نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس کی بنیاد بغض اصحاب رسول پر۔ تعاون البر والتقوی، تعاون تو ہے نیکی کے کاموں میں، اور اس رسم بد کے قائم کرنے کے لیے، وہ رسم پوری کرنے کے لیے ہمہ قسم کی معاونت حرام۔ اگر آپ کے علم میں کہ آج کا دن 22 رجب، آج جو کچھ مجھ سے لیا جا رہا ہے، میں دکاندار ہوں، مجھ سے یہ چیز لی جا رہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ دن وہی ہے، تو آپ معاونت نہیں کریں۔ کوئی چیز آپ سے خریدی جا رہی، وہ برتن ہے، وہ کھانے کی کوئی چیز، اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس لیے لی جا رہی ہے، آپ اس بندے کو جانتے ہیں، اس کے عقیدے کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، آپ اس سے منافع کے حصول کے لیے لالچ میں چیز دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے خرید رہا ہے، تو آپ کی یہ معاونت ممنوع ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تجارت خود ایک تعاون ہے۔ کیا جو ہم دکان کھولتے ہیں، کیا معاونت نہیں کرتے؟ کیا ہم نہیں کہتے کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں؟ دکاندار کیا یہ نہیں کہتے کہ محلے میں یہ چیز دستیاب نہیں تھی، ہم نے دکان یہاں کھول کے یہ چیز دستیاب کر کے رکھ کے محلے والوں کی ضرورت کو پورا کیا ہے؟ اگرچہ یہ تجارت ہے، کاروبار ہے، جس طرح ممنوع چیزوں کا کاروبار ممنوع ہے، اسی طرح اہل بدعت کے ساتھ بدعات میں تعاون حرام ہے۔ شریعت کو سمجھیں، اس کے مزاج کو جانیں، اس میں شرکت۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی مدینہ میں موجود، کسی شخص نے کہا کہ آپ کی دعوت ہمارے پاس۔ آپ نے پوچھا دعوت کون سی ہے؟ خیر کی دعوت۔ کیوں دعوت کی؟ کوئی عقیقہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا کوئی ولیمہ کی دعوت؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر دعوت یہ کیوں کر رہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہوا، میں بچپن میں اس کا عقیقہ نہیں کر سکتا۔ عقیقہ بچپن میں جب اس کا مخصوص وقت تھا، 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا، عقیقہ ہو گیا تھا، لیکن میں ختنے نہیں کرا سکا بچے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچہ بیمار ہوتا، کوئی معاملہ ہوتا ہے، بچے کا ختنہ نہیں کرا سکتا، عقیقہ کر دیا، ختنہ نہیں ہو۔ فرمایا اب یہ ختنہ، بچہ بڑا ہو گیا، بیماری سے نکل آیا، اب یہ ختنہ ہم اس کا کرنا چاہتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا لیکن ختنہ اس کا نہیں ہوا تھا، ہم کر رہے ہیں۔ اس ختنے کے موقع پر ہم نے یہ دعوت کی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس دعوت میں کبھی شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دعوت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیں دوست دعوت کے لیے بلاتے تھے، یا کوئی دوستی کے طور پر دعوت ہوتی تھی، یا ولیمہ کی دعوت ہوتی تھی، یا عقیقہ کی دعوت ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ختنہ بچے کے کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بڑی عمر میں ختنے ہوتے تھے بچوں کے، لیکن اس موقع پر کسی دعوت کا انتظام کرنا، کسی جانور کا ذبیحہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ میں اس دعوت میں نہیں آ سکتا جو دعوت سنت سے ثابت ہے۔ حالانکہ وہ غیر اللہ کی نیاز تو نہیں تھی، یہ 22 رجب کے کنڈے تو غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ تو بغض صحابی رسول کی بنیاد پر یہ دن قائم کیا گیا۔ لہذا اصل نیت کو دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کے درمدار تو نیت پر ہے۔ یہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ یہ آپ کو بغیرت بنانے کے لیے کر رہا ہے کہ یہ لوگ کھائیں اور ان کے اندر غیرت، جو اصحاب رسول کی محبت کی غیرت ہے، وہ ختم ہو۔ ان کے ساتھ سنو کیا جی اے وچ ہن امیر معاویہ داخل ہو گئے، نعوذ باللہ، اس کھیر میں آ گئے۔ بھئی یہ اس بغض پر ہے، خال المومنین کے بغض پر ہے، امیر المومنین کے بغض پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبے وحی کے بغض کی بنیاد پر اس 22 رجب کو کنڈے پکا کے تقسیم اس خوشی میں۔ قرآن سے پوچھیں، حدیث سے پوچھیں، سلف سے پوچھیں، ان کا ایسے معاملات میں انداز کیا تھا؟
کبھی کسی صورت میں اس خوشی اور اس میں معاونت نہیں کی جا سکتی اور خوشی میں شریک نہیں ہوا جا سکتا۔ ماہ رجب کے تیسری چیز، ایک چیز ہم نے بیان کر دی، اس مہینے کے آخر میں 27 رجب کو معراج حضور کا بھی جانا حق ہے۔ روایات سے یہ ثابت، قرآن سنت ثابت ہے معراج پہ آپ کا جانا حق، لیکن 27 رجب کو جانا یہ احادیث سے ثابت۔ لیکن اس رات کی کوئی عبادت اگر گئے بھی ہوں اور اسی رات گئے ہوں، گئے ہیں لیکن اس رات کو ہی گئے ہوں، تو اس رات کی کوئی خاص عبادت مسنون مشروع نہیں، اس رات کی بیداری اگلے دن کا روزہ نہیں۔ 22 رجب کے کنڈے حرام میں سمجھے، جس نے کھا لیے کر لیے کنڈا ہو گیا، اس کے ایمان کا عقیدہ وہ اپنے ایمان کا گیلا کرے۔ پڑوسی ہے آپ، دکاندار ہے، تاجر ہے، پارٹنر ہے، کاروباری ہے، کاروبار اس لیے بنیاد پر کیا تھا کہ اپنے مذہب کو بھی تبدیل کر۔ ہمارے سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم جب رہائش بدلتے ہیں ساتھ مذہب بھی بدلتے، کہیں کوٹھی خرید لی بس پھر وہی بچوں کو بھی داخل وہی، مسجد بھی وہی، شرک و بدعات خرافات میں سب کچھ ماحول وہ دے دیا۔ اولادیں بگڑی، نسلیں بگڑ گئی، جبکہ خریدنے سے پہلے، رہائش رکھنے سے پہلے ماحول دینا اولاد کو اچھا توحید کا، یہ آپ پر فرض ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، قرآن کی نص ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن ہے جنگل، لیکن یہاں تیرا گھر بنے گا، میری اولاد نماز پڑھے۔ آپ نے ایسے ماحول میں جا کے اولاد کو بسایا جہاں مسجد ہی نہیں، یا مسجد ہے نہیں، یا اہل توحید اہل حق ہی نہیں۔ اولاد کو قرآن کے پڑھانے کے چکر میں یا اس آڑ میں یا اس پردے میں اپنی اولاد کو بے دین اور شرک پر لگا دیے، وہ غیرت نہ رہی۔ کہتے ہیں جی قرآن ہی پڑھنا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو ذہنوں سے، اس صاف اور معصوم ذہنوں سے کون نکالے گا ان بدعات اور خرافات کو، جب یہ بچے راستے ہٹ گئے، رائے حق سے ہٹ گئے۔ ایسے ماحول میں ایک نہیں 20 واقعات میرے علم میں خاندانی اہل حدیث، جدی پشتی اہل حدیث، دوسری تیسری نسل بگڑ گئی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسجد کا ماحول، دین کا ماحول، مدرسے کا ماحول، اس سے اولاد کو دور کیا، اولاد بگڑ گئی۔ اب اولاد کھا رہی ہے، کھیر کھا رہی، بچوں نے تو کھیر سمجھ کے کھا لی، بچوں نے تو میٹھی چیز سمجھ کے کھا لی۔ یہ میٹھا زہر ہے جس سے وجود تو قائم رہے گا، ایمان مر جائے۔ ایمان، غیرت، حمیت، اصحاب رسول کی وہ محبت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نظر و نیازوں میں کوئی چیز نہیں ڈالتے؟ کیا خوراک کے اثرات نہیں ہوتے؟ کیا اس پر پڑھے لکھے لوگ، سائنس سی علوم سے آگاہ لوگ کیا نہیں جانتے کہ خوراک کے اثرات وجود پر؟ گوشت کھانے والا بندے کی طبیعت اور سبزی کھانے والے بندے کی طبیعت میں فرق ہوتا ہے، کون نہیں جان؟ وہ جو بتائیں بچہ جب ماں خوراک کھاتی ہے اس کے دودھ کے اثرات بچے پر نہیں ہوتے۔ جو خوراک آپ کی اولاد کھاتی ہے کیا اس کے اثرات نہیں ہوتے؟ اگر اثرات نہیں ہے تو زمزم کی وہ برکات، وہ شفا، وہ چیزیں پڑھیں۔ خوراک کے اثرات وجود پر ہیں، اس لیے تو مفسرین نے لکھا ہے یہ سور کی حرمت پر، خنزیر کی حرمت پر جو دلائل قائم کیا ان میں، عقلی جو دلائل قائم کیا ان میں یہ ہے کہ یہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس میں غیرت نہیں۔ سارے جانوروں میں بغیرت ترین جانور یہ ہو، اس میں غیرت ہی نہیں۔ بکرے میں غیرت ہے، بیل میں غیرت ہے، مرغے میں غیرت ہے، کتے میں بھی کچھ نہ کچھ غیرت کی رمق موجود ہے،
لیکن نہیں ہے غیرت بالکل تو خنزیر میں. اس لیے یہ نجس العین، کتا بھی نجس ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ غیرت کا تصور موجود ہے. درندہ ہے وہ حرام ہے، نجس ہے، پلید ہے، لیکن غیرت کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے. خنزیر میں بالکل ہی نہیں. اس لیے لکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں خنزیر جو لوگ کھاتے ہیں، جس ملک میں یہ کھایا جاتا ہے، وہاں غیرت نہیں ہوتی. دیکھ لیں وہاں غیرت کہاں ہے؟ نہ ماں کی پہچان، نہ بہن کی پہچان، نہ نکاح، نہ غیرت، نہ حیا. بیٹی اپنی مرضی سے اپنے دوست کو اپنے ساتھ گھر میں لاتی ہے باپ کے سامنے، اس نے اپنے ایک لڑکا دوست رکھا ہوا ہے، غیرت ہے؟ نہیں. خنزیر کی یہ کھانے کے یہ اثرات، یہ نتائج. غیر اللہ کی نیاز کھانے کے اثرات نہیں ہے تو حرام کیوں ہے؟ آپ کی یہ بات بھی ایک تجربے سے ہے اور کچھ ایسے دلائل سے ہے. یہ جو نظر و نیازوں کے مخصوص مہینوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ خاص چیزیں منگوا کے ڈالی جاتی. یہ جو نظر و نیاز دیگیں تقسیم ہوتی تھی، اس میں سادات کا پیشاب چھوٹا ڈالتے. کچھ ایرانی ذاکرین ہوتے تھے جن کا پیشاب بطور تبرک لایا جاتا تھا اور ان میں ڈالا جاتا تھا اور کھلایا جاتا تھا تاکہ ان میں غیرت ختم. کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس کو بندہ دیکھتا ہے، ماحول سے دیکھتا ہے، سیکھتا ہے. چاہے پڑھیں، دیکھیں، سنیں. غیر اللہ کی نیاز آپ پر حرام ہے، خنزیر سے بدتر ہے. اس سے غیرت ختم ہوتی ہے، اس سے ایمان کی غیرت ختم ہوتی ہے. غیر اللہ کی نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کی وجود کا دو حصے ہیں، ایک اندر روح ہے اور ایک جسم ہے. روحانیت کی موت ہے غیر اللہ کی نیاز کھانا اور معاونت. بچائیں اپنے آپ کو رجب کے کنڈوں سے، کھانے سے، پکانے سے، معاونت سے، شریک ہونے سے. جرت ہو آپ میں، ہمت ہو، کسی انداز میں بھی تعلق ہے، وہ کاروباری ہے، وہ محلے کا ہے، وہ اخلاقی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ کاروبار کا ہے، کسٹمر کا ہے، کوئی تعلق ہے، رافضی ہے اور وہ غیر اللہ کی نیاز لاتا ہے، آپ کھلا انکار کریں گے، اس سے ایمان ختم ہوتا ہے. کیونکہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ شرک. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ادھر لقمہ پیٹ میں گیا، ادھر جہنم واجب ہو گئی، جنت حرام ہو. یہ معمولی کوئی گناہ ہے. ماہ رجب کا تیسرا واقعہ، 13 رجب کو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت. یہ الگ بات ہے 13 رجب کو ہے یا نہیں ہے، لیکن ولادت تو ہے. لیکن اس حوالے سے مشہور کر دیا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت بسعادت بیت اللہ کے اندر ہوئی اور آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا. یہ وہی خلیفہ ہارون الرشید کا قول کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ رافضیوں میں دیکھا ہے. یہ دنیا کے جھوٹے لوگ جھوٹ بولتے. سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت بیت اللہ میں نہیں ہوئی. کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، پوری جرات اور ہمت سے کہہ رہا ہوں. جس کا جی چاہے ہمارے اس موقف کا انکار کرے اور دلیل سے کرے. شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے مصداق ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کے مصداق ہیں سیدنا علی. اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں. صحیح بخاری کے اس حدیث کے سیاق و سباق اور مصداق ہیں سیدنا علی. علی پاک کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت. یہ بشارت، یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت کے وحی نے دی ہے. ساری فضیلتیں سیدنا علی کو حاصل ہے. جو سیدنا علی کو تکلیف دے وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے.
جو سیدنا علی سے محبت کرے وہ اس کے ایمان کی دلیل ہے، جو ان سے بغض رکھے اس کے منافق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سارے درجے فضائل سیدنا علی کو حاصل ہے، لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں سیدنا علی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہو، مولود کعبہ نہیں، یہ شرف یہ مقام ان کو حاصل نہیں ہے۔ اس پر ایک سکہ روایت مطلوب ہے، چاہیے بیان کیجیے۔ 2-3 دن سے پورے میڈیا پر کلپس پہ کلپس آ رہے ہیں، جناب قوالیاں لگے ہوئے، علی کعبے وچ جمے، حاجیہ جتھے تیرا حج ہوئے اتھے علی جمے۔ کوئی کہتا ہے علی اگر پیدا نہ ہویا تو اللہ دی عبادت ہی نہ ہویا۔ معذرت کے ساتھ جب سیدنا علی دنیا میں نہیں تھے اس وقت بھی اللہ کی عبادت کرنے والے انبیاء اولیاء اس دنیا میں آئے اور گزرے، اور عبادت تھی اور رہی۔ کیا پہلے نبیوں نے عبادت کی؟ کیا پہلے انبیاء کے صحابہ نے عبادت نہیں کی؟ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ حج نہیں کیا؟ سبھی کا انکار۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا ہوئے بیت اللہ میں، مخالفین پر اور دعوے داروں پر مدعیوں پر دلیل لائیں جو کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، صحیح سند سے حدیث پاک روایت پیش کیجیے۔ ہمارا مطالبہ ہے یا جھوٹ بولنا چھوڑی یا پیش کیجیے۔ رافضیوں کے ساتھ اہل سنت کے لانے والے نام نہاد مولوی علماء اور سارے وہ شامل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کسی نے علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں سارے مل کے ایک روایت صحیح سند سے پیش کیجیے۔ پوری دنیا کو کھلی دعوت، لائیو پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے، لائیے روایت۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پیدا ہوئے بیت اللہ۔ شرف مقام کے ہم انکاری نہیں، ہم نے کہہ دیا جو سیدنا علی پر محبت اور ایمان نہیں رکھتا ہم اس کو مومن نہیں جانتے، لیکن وہ بیان کرو شان جو سیدنا علی نے کی بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا علی کا تو اپنا فرمان ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ میری شان بڑھائے گا، دوسرا گروہ میری شان گھٹائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، نہ ہم شان بڑھانے والے نہ گھٹانے والے۔ بڑھانے والے کون ہیں؟ تلاش کیجئے۔ گھٹانے والے کون ہیں؟ تلاش کیجئے۔ ہم اہل حق اہل سنہ اہل الحدیث ہے جو سیدنا علی کی وہ شان بیان کرتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے، جو محمد مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی مولود کعبہ نہیں، باقی ساری شان حق ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہو۔ اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کسی صحابی رسول کی بیت اللہ میں پیدا ہونے یا آل رسول کی۔ جھوٹی روایت گڑی، مجہول راویوں کی روایت، کذاب راویوں کی روایت کھڑ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، رات کو ہی میں کلپ سن رہا تھا، وہ علی جس کا شمس پر سورج پر حکم چلتا تھا، یعنی سورج پر حکم کس کا چلتا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہر جملے کے پیچھے رافضیوں کا جھوٹ ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ تو کہہ دیا سورج پر حکم سیدنا علی کا چلتا تھا، پیچھے ایک جھوٹی روایت کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام کر رہے، عصر کی نماز کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے سیدنا علی کی گود۔ اب حضور کو جگانا برداشت نہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عصر کی نماز جو تھی وہ سیدنا علی کی قضا ہو گئی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ جب حضور جاگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، فرمایا میری تو نماز عصر فوت ہو گئی، قضا ہو گئی، میں نے تو آپ کو جگایا نہیں۔ تو فرمایا اللہ پاک نے اے علی، نبی پاک سے فرمایا اے علی، اے نبی علی سے پوچھو قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو، یعنی ابھی قضا پڑھ لو گے یا اپنے وقت پہ پڑھنا چاہتے ہو جو اصل وقت ہے عصر کا۔
سیدنا علی نے فرمایا میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں، قضا میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ فرمایا اچھا سورج کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ علی نے سورج کو بلایا، سورج واپس آ گیا، علی پا نے عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ سورج غروب ہو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ روایت کیوں گڑی کہ غار ثور میں صدیق کی جھولی میں رسول اللہ سوئے تھے؟ اب انہوں نے کہا ذہن ہے کہ نا کہ تقابل کا، بابا ایسی روایت ہم لے آئے، سن لیجیے سورج کبھی کسی کے لیے واپس نہیں آئے۔ اب مجھے بتائیں، نماز عصر کا وقت تھا، حضور حضرت علی کی گود میں سوئے ہوئے تھے، تو نماز عصر کس کی فوت ہو گئی؟ حضرت علی کی۔ تو نبی پاک پڑھ کے سوئے تھے؟ میں پوچھتا ہوں وہ نبی پاک پڑھ کے سوئے تھے؟ جب حضور نے پڑھی تو سیدنا علی نے کیوں نہیں پڑھی؟ جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے۔ سنیے صحیح البخاری میں حدیث ہے، ایک نبی ہے سیدنا یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے، جہاد کا معرکہ جاری تھا، تو عصر کا وقت ختم ہونے لگا اور سورج غروب ہونے لگا، تو اللہ کے نبی نے یہ سمجھا سورج غروب ہوتا ہے تو جنگ جہاد رک جائے گا، سویرے کافر پھر تازہ دم ہو کے پھر لڑیں گے۔ تو یوشع بن نون نے سورج سے مخاطب، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور آتا ہے جاتا ہے، اور میں بھی اللہ کے حکم پہ جہاد کر رہا ہوں، اگر تو ڈوب جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے تو یہ کافر تازہ دم ہو کے پھر لڑیں گے، آج رک جا، اس وقت تک غروب نہ ہو جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو۔ اللہ نے سورج کو رکنے کا حکم دیا تھا۔ ایک نبی ہے یوشع بن نون جن کے لیے سورج رکا۔ اللہ کی زمین پر کوئی اور ہستی و شخصیت ایسی نہیں ہے جس کے لیے سورج رکا۔ اگر ایسے سمجھ نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحیح البخاری کھولیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہے، تھک گئے، تھکاوٹ ہو گئی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہاں رک جاؤ، رات کا وقت ہے، یہاں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، خیمے لگ گئے، رک گئے۔ آپ فرمایا بلال، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آپ جاگتے رہے، ہم تھکے ہوئے سو رہے ہیں، سارے اصحاب میرے سو رہے ہیں، میں بھی سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں، جب نماز کے فجر کا وقت ہوگا اذان کہنا، ہمیں اٹھا دینا، ہم سو رہے ہیں۔ نبی پاک سو گئے، صحابہ سو گئے۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں مجھے حضور نے پہرے پہ کھڑا کیا تھا، جاگتے رہنا نماز کے لیے، اذان کے لیے۔ فرماتے ہیں میں نے جو اونٹ کا جو پلان تھا اس کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی، میں نے کہا چلو تھوڑی سی کمر میں بھی سیدھی کروں، آرام تو کر لوں، تھوڑا سا سستا لوں۔ فرماتے ہیں میں بھی سو گیا، سورج چڑھ گیا، نماز فجر قضا ہو گئی، سورج کی کرنیں رسول اللہ کے چہرے پر پڑی، حضور جاگے، فرمایا بلال بلال، جی یا رسول اللہ سو گئے ہو؟ فرمایا ہاں، جس اللہ نے تمہیں سلا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ فرمایا اٹھو، یہاں سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں، آگے بڑھے، اذان کہو، نماز پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں فجر کی نماز رسول اللہ دن چڑھے صحابہ کو جماعت کروائی، کون ہے اللہ کی زمین پر جس کے لیے سورج نہ واپس گیا نہ سورج واپس آیا؟ جب محمد مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے تو اللہ کی زمین پہ محمد سے بڑی شان والا کون ہو سکتا؟ جھوٹ بولتے ہو، کس سے اور کہانیاں گڑھتے ہو۔ یہ ہے وہ رجب کے 3 مسائل اور عقائد اور واقعات جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ رجب کے اور بہت سارے واقعات ایسے تاریخ میں محفوظ ہیں، موجود ہے۔ دمشق کا فتح ہونا ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھوں یہ رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا، اور عراق کا فتح ہونا خالد بن ولید کے ہاتھوں فتح ہوا عراق، یہ رجب کے اندر واقعات پیش آئے۔ پہلی ہجرت صحابہ کرام نے جناب رجب کے مہینے میں اس کا آغاز کیا۔ کئی ایک واقعات، کئی ایک علماء کے وفیاء، ان کی وفات اور ان کی پیدائش۔ امام شافعی رحمہ اللہ اسی ماہ میں فوت ہوئی، رجب کے مہینے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مہینے میں فوت ہوئی۔ کئی ایک واقعات تاریخ میں محفوظ ہے۔ حضرت علامہ احسان الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی 22 رجب کو آبھران ہوں گے۔ امیر معاویہ کی وفات کا دن اور علامہ شہید رحمۃ اللہ کی وفات کا دن ایک ہے، اور وہ 22 رجب ہے۔ اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی 22 رجب کو۔ اس طرح کے واقعات علماء کے، ائمہ کے، اکابرین کے، اسلاف کے رجب کے اندر وفات اور شہادتوں کے بے شمار واقعات محفوظ اور موجود ہیں۔ لہذا ان دنوں کو سوگ کے طور پر یا خوشی کے طور پر یا جشن کے طور پر منانا، کوئی بغض میں خوشی مناتا ہے، کوئی سوگ کے دن مناتا ہے۔ ہم اہل سنت ہے، ہمارا عقیدہ کتاب و سنت پر قائم اور دائم ہے۔
ہم سوگ بھی شریعت کے تابع، خوشی بھی شریعت کے تابع، اللہ ہمیں اسی عقیدے اور منہج پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب